میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام رباح کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام، غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پلا بڑا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ضرب پر جان دے کر اپنے توقع غلامی سمیت کسی گوشے ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دھبا کراں تا کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا، روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دھبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا، برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو کامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا، گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پٹ پھڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی، زندگی ایک ڈگر پر چلتی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت کسی بھی بات پر کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند خود سر انسان تھا، من مانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نسب اور اپنی دولت و ثروت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس۔ میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پر خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے کنارہ ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے، تیسری صورت ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا، اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اس کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکے کے بازار سے خرید کر کوئی گاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی، میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں لیکن بلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال، امیہ کا زر خرید غلام، آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت و استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا۔